السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو محمد حنان شاہ کی طرف سے نہایت ادب اور خلوص بھرا سلام۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں آج کوہاٹ کے ڈی اے اسٹیڈیم کے اندر پاکستان زندہ باد موومنٹ کے نام سے ایک پروگرام کا انعقاد ہوا تھا، جس کے اندر پنجاب سائڈ سے ہمارے بھائی شہید سلوی پیٹریوٹک پرسنالٹی ہماری اسپیشلی ہمیں تشریف لے کر آئے تھے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا پورا حق ہے، لیکن اگر پاکستانی پرچم کو روکا جاتا ہے تو ہمیں افسوس ضرور ہوگا۔ اگر کوئی ایسا شخص اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسرائیل کے حق میں بات کرے گا تو ہمیں دکھ ضرور ہوگا۔ اور میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بیرونی امداد لیں گے تو پھر ڈرون اٹیکس تو فاٹا میں ہوں گے، اور پھر اس کے خلاف حکومت بولنے کی کوئی اخلاقی جرت نہیں رکھتے ہیں۔ جو اپنے بچے قربان کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین تو پیش کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ شہیر بھائی نے ایک نظریات کے نام سے کتاب شائع کی ہے، اس کا کیا کردار ہے ہمارے معاشرے پہ، پاکستان میں اہم کردار کیا ادا کر رہا ہے، وہ بھی ان سے ہم پوچھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جب بھی ہم لوگوں نے یہ تحریک چلائی کہ مسٹر چپس کو ایکسکلوڈ کیا جائے، نکالا جائے، شیکسپیئر چلو ٹھیک آدمی ہوگا، سنڈریلا جیسے مضامین آپ پڑھا رہے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ علامہ اقبال کی خودی اور عشق رسول کے ٹاپک کو پڑھائیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہسٹری ہے وہ بتائیں۔ تو ہم یہ تحریک چلاتے رہے، لیکن جب اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آج ہم لوگوں نے اپنا نصاب متعارف کرایا۔ اب تعلیمی اداروں میں 2 سیشنز ہوں گے، صبح ٹیچر 40 سال سے پڑھائے جانے والا گھسا پیٹا مسٹر چپس پڑھایا کرے گا، شام کو کالج کے باہر شہیر سیالوی انہیں محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان اور صلاح الدین ایوبی پڑھایا کرے گا، اور اس میں شہیر سیالوی ایک نہیں، شہیر سیالوی 2 ہیں۔ ایک جو آپ کے سامنے اس شکل میں، اس بدن میں، اس روح میں، اس بت میں کھڑا ہے، اور دوسرا اس قوم کا ہر وہ نوجوان ہے جو اس نظریے کی جنگ ہمارے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے سنا شہید بھائی نے جو بولا، اس کے ساتھ جو کوہاٹ کے لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ شروعات، اس کاوش کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ دیکھیں، آفٹر مائی میٹریکولیشن، میٹرک کے میں نے امتحانات دیے، اس کے بعد سے میں نے یہ سارا کام کیا، اور ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے پوسٹرز لگائے۔ جو تنظیمی یا تحریکی لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ سلیش اور وہ جو لیوی بنتی ہے اور جو میدے کو ابال کے گلو بنتی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے وہ کیا، اور سوزوکیوں پہ لٹک کے کس طرح ہم لوگ جاتے تھے، بلکہ اسی شیروانی میں ہم بائک پہ 4 لوگ بیٹھ کے جاتے تھے، ڈبل سواری پہ پابندی ہوتی تھی تو 4 کی جگہ 3 ہو جاتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ، تنظیمیں اور تحریکیں قربانیاں مانگتی ہیں، اور ہم لوگ پاکستان کے لیے نہ ہماری انا کو کوئی آن چاہتی ہے، نہ کسی اور کے لیے۔ اگر پاکستان کی بھلائی کے لیے ہمیں اپنے کسی دوست کو منانے کے لیے اس کے آگے جھکنا بھی پڑا تو ہم اس میں بھی کوئی یار نہیں سمجھتے۔ ہمارے لیے اسلام اور پھر اس کے بعد پاکستان سب سے جو ہے نا وہ پرائم فوکس پہ ہے۔ شہیر جو ہے وہ کوہاٹ کی جو یوتھ ہے اس کے اندر بہت زیادہ فیمس ہو چکے ہیں، ہمیں زیادہ تر میسیجز ریسیو ہوتے ہیں کہ ہم ان کی طرح کیسے بنیں، تو یہ ہم کوشچن انہی پہ پٹ کرتے ہیں کہ زیادہ تر نوجوان چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح بنیں، تو ان کے لیے آپ کیا بولیں گے، کیسے وہ بے باکی سے بول سکتے ہیں؟ دیکھیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سچ بولیں گے تو آپ کو روک دیا جائے گا، رزق میں کمی آ جائے گی، خوراک بند کر دی جائے گی۔ دیکھیں، اگر حقائق پر مبنی بات کرنے سے، اگر باطل کو للکارنے سے رزق بند ہونا ہوتا تو میرا رزق 6 سال پہلے بند ہو چکا ہوتا۔ کس طرح بننا ہے؟ آپ میری طرح نہ بنے، میں بڑا گناہگار آدمی ہوں۔ آپ قائد اعظم کو فالو کریں، آپ علامہ اقبال کو فالو کریں، جنہیں ہم فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے قدموں میں ذرا سی جگہ بھی ہمیں مل جائے، یا ٹیپو کے قدموں میں جگہ مل جائے، یا ایوبی کے قدموں میں جگہ مل جائے، یا خلجی کے قدموں میں جگہ مل جائے کو مطلب پروموٹ کرنا۔ آپ نے ابھی بھی بولا ہے کہ جو افواج میں اور عوام میں اگر کسی کو لڑوانا ہو، آپ نے کسی کا کوٹیشن بھی دیا تھا، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ جب سے ان کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد کوئی ایک چھوٹا سا جلسہ بھی ان کے لیے نہیں کیا گیا۔ کوہاٹ کا وہ بندہ تھا، اور جو ہے تو آپ اس بارے میں مطلب آپ ہماری طرف سے آئے ہیں۔ دیکھیں، مجھے کیپٹن جان زیب کی فیملی نے بھی اپروچ کیا، مجھے بہت دکھ سے بتانا پڑ رہا ہے کہ ابھی اس کوہاٹ کے بیٹے کیپٹن جان زیب کے خون ابھی تک خشک نہیں ہوا تھا کہ تعلیمی اداروں میں انڈین گانوں پہ قوم کی بیٹیوں کو نچایا گیا تھا۔ آپ یہ صلاح دیتے ہیں؟ اگر کیپٹن جان زیب کی ماں یہ معاملہ دیکھتی تو کیا وہ اپنے دوسرے بیٹے کو فوج میں بھیجتی؟ یہ قوم اس قدر احسان فراموش ہو چکی ہے کہ آپ کے لیے وہ شہادتیں دے رہے ہیں، اور اس کی شہادت کو 2-4 دن نہیں گزرے ہوتے اور آپ ہندوستانی گانوں پہ رقص کر رہے ہیں۔
ایسے کالجز پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ یہ چیز نشر کریں گے یا نہیں. اگر میں یہ بولوں کہ اسما جہانگیر کی ناجائز اولادیں جو ہیں, جو لبرلزم کو فروغ دے رہی ہیں, جو اینٹی پاکستان باتیں کر رہی ہیں, جو اینٹی اسلامک تھاٹس کو پرووک کر رہے ہیں, اور گل علی اسماعیل جیسے لوگ جو ملالہ فنڈ کو مس یوز کر کے پاکستان کے خلاف لوگوں کو کر رہے ہیں, جب تک ان لوگوں کا سدباب نہیں کیا جائے گا, میں نہیں سمجھتا کہ ہم شہداء کی قربانیوں کو کسی قسم کا خراج تحسین پیش کرنے کے قابل یا اہل رہیں گے. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور بات کروں کہ اب آپ کیا پنجاب سے آئے ہیں تو آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی جتنے بھی ہمارے نوجوان نسل ہے تو مطلب 1 to 4 PMA لانگ کورس میں وہ جاتے ہیں. اب جب سے انہوں نے دیکھا ہے کہ جی ہمارا ہی پاکستان کا بیٹا, خاص کر کوہاٹ کا بیٹا ہے, کوہاٹ کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا لیکن پھر بھی کچھ اس کو ملا نہیں ہے, آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں مطلب آرمی کی طرف سے اور خاص کر ہمارے ہم کوہاٹ والوں کی طرف؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ قربانیاں اس قوم کے لیے ضرور دیتے ہیں لیکن کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں دیتے. ہم لوگ اگر پاکستان سے پیار کرتے ہیں, ہمارے یہ جو فوجی ہیں, ہم تو ایز اے سویلین, اور یہ جو فوجی ہیں یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں یہ صرف میرے نزدیک اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان اٹس the only country after مدینہ پاک, the only land after مدینہ پاک جو اسلام کے نام پہ بنا. اور پھر اگر یہ قربانیاں دیتے ہیں تو ہمیں کم از کم ان کے اگر حق میں نہیں بول سکتے تو ان کے خلاف بھی نہ بولیں. آپ بولیں کہ فلاں جرنیل کی پالیسی خراب تھی, آپ نام لیں کہ فلاں جرنیل نے قوم کی بیٹی کو غیروں کے ہاتھ میں دیا, لیکن اس کا ملبہ پوری فوج پہ نہ ڈالا جائے, اس کا ملبہ پورے پاکستان پہ نہ ڈالا جائے. پاکستان زندہ باد, ہمارے تمام پختون زندہ باد.